بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ابو حمزہ شمالی کا ترجمہ۔ خدایا اپنے عطاب کے ذریعے ہماری تنبیہ نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں۔ ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا؟ اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے، اور ہم نجات کیسے پائیں گے؟ اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خدایا نیک کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز نہیں ہیں، اور بد عمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ پروردگار پروردگار پروردگار، ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے، اور تو نے ہی ہماری رہبری کی ہے، ورنہ تو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تو کون ہے۔ تعریف ہے اس خدا کی کہ جس کو پکارتا ہوں تو سن لیتا ہے، اگرچہ میں اس کے بلانے پر دیر کر دیتا ہوں۔ اور تعریف ہے اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش راز دل کہتا ہوں تو حاجت روائی کر دیتا ہے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا کہ سب رد کر دیتے ہیں، اور اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتا کہ سب مایوس کر دینے والے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے، ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے۔ وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر ہے۔ پروردگار تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں، اور تیری عطا کے چشمے لبریز ہیں۔ تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے، اور تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو امیدواروں کا حاجت روا اور فریادیوں کا فریاد رس ہے۔ تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنا ہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے، اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔ پروردگار تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے، اور تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک ان کے اعمال درمیان میں پردہ نہ ڈال دیں۔ میں اپنے مقصد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آ رہا ہوں۔ تجھی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے۔ میں نہ قبولیت کا حق رکھتا ہوں اور نہ معافی کا حقدار ہوں۔ صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد ہونے کا سہارا ہے۔ تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو تنہا اور لا شریک ہے۔ پروردگار تیرا ہی فرمان ہے، اور تو ہی صادق الوعد ہے، اور تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضل خدا کا سوال کرو، وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور معبود یہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے، جبکہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار بلا طلب عطا کرنے والا ہے۔ تو نے بچپنے میں ہمیں اپنی نعمتوں میں پالا ہے، اور بڑے ہونے پر نام آور بنایا ہے۔ اے دنیا میں احسان و فضل و نعمت سے پالنے والے، اور آخرت میں عفو و کرم کا اشارہ دینے والے، میری یہ معرفت ہی میری رہنما ہے، اور میری محبت ہی میری شفیع ہے۔ مجھے اپنے رہنما کی رہنمائی پر اعتماد اور اپنے شفیع کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ پروردگار تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا ہے، اور تجھ سے اس دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائم نے برباد کر دیا ہے۔ پروردگار میری اس دعا میں خوف بھی ہے اور رغبت بھی۔ گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں۔ معبود تو معاف کر دے گا تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا ہے۔
میں اپنے برے اعمال کے باوجود تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جرت کر رہا ہوں، اور میری بے حیائی کے باوجود میرا سہارا تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان حالات میں بھی نا امید نہ ہوں گا، تو اب میری امید کو پورا کر اور میری دعا کو سن لے۔ اے بہترین دعاؤں کے مرکز اور عظیم ترین امیدوں کے مصدر پروردگار، میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں۔ مجھے اپنے عفو و کرم سے بقدر امید دے دے اور میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما، کہ تیرا کرم گناہوں کی مجازات سے بالا تر ہے اور تیرا حلم کوتاہ عملوں کے مکافات سے بلند تر ہے۔ پروردگار، میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ پروردگار، میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ اب تو اس حسن زن کی لاج رکھ لے اور اپنے وعدہ مغفرت کو پورا کر دے۔ میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل و کرم و معرفت سے بخش دے۔ پروردگار، اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے کرم سے میری تنبیہ کو نظر انداز کر دے، کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا، اور تیرے عذاب میں بھی عجلت کا خیال ہوتا تو میں گناہوں سے پرہیز کرتا، نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات ناقابل توجہ ہے، معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش، کریم، مہربان، عیوب کا چھپانے والا، گناہوں کا بخشنے والا اور غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ پروردگار، علم کے بعد بھی اس حلم پر تیرا شکر ہے، اور قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے۔ مجھے یہی حلم گناہوں کی ہمت دلاتا ہے، اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی عظیم رحمت اور وسیع مغفرت کا خیال معصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اے حلیم و کریم، اے حی و قیوم، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے اور ہمیشہ کرم عام کرنے والے، اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے؟ اب وہ تیری عظیم معافی کہاں ہے؟ وہ کشائش احوال کہاں ہے؟ اور وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی؟ وہ وسیع رحمت اور عظیم عطیے، وہ مبارک ہدایہ اور بلند ترین برتاؤ، وہ فضل عظیم، احسان مجسم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں؟ اے کریم، اے کریم، اپنے کرم سے بچا لے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے۔ اے محسن، اے نیکیوں والے، اے منعم، اے فضل کرنے والے، میرا اعتماد نجات کے بارے میں اعمال پر نہیں ہے، بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، بلا مانگے عطا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کس چیز کا شکریہ ادا کروں، نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا، بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا۔ اے محبت کرنے والوں کے دوست اور پناہ گزینوں کی خون کیے چشم، تو ہمارا محسن ہے اور ہم تیرے گناہگار۔ اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزر فرما۔ ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے، اور کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے زیادہ طویل ہو جائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی کیا قیمت ہے،
اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شمار کریں، بلکہ گناہ گاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت کس طرح تنگ ہو سکتی ہے۔ اے وسیع مغفرت والے اور دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے، میرے مالک تو اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو میں کہیں نہیں جاؤں گا اور تجھ سے امید لگائے رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے تیرے جود و کرم کا عرفان ہے اور یہ معلوم ہے کہ تو صاحب اختیار ہے، جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے۔ نہ کوئی تیرے ملک میں مد مقابل ہے اور نہ تیرے امر میں شریک، نہ تیرے حکم کا مخالف ہے اور نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے۔ پروردگار میری منزل تیری پناہ کے طلبگار، کرم کے امیدوار، احسان کے آشنا اور نعمت کے شناسہ کی سی ہے۔ تو وہ سقی ہے جس کے یہاں معافی کی کمی نہیں اور فضل کا نقص نہیں اور رحمت کی قلت نہیں۔ ہم تیرے عفو و درگزر، فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں اور تو یقیناً ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا۔ کریم تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے، ہم تجھ سے بہت امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے، تجھے پکارا ہے اور تیرے سن لینے کا یقین ہے۔ ہماری امید کو پورا فرما کہ ہمیں اپنے اعمال کا تقاضا بھی معلوم ہے، لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حقدار ہوں یا نہ ہوں تو ضرور رحم کرے گا۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گناہ گاروں پر مہربانی کرتا ہے، ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما کہ ہم تیری عطا کے محتاج ہیں۔ اے خدائے غفار، ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی ہے اور تیرے فضل کی بدولت مستغنی ہو گئے ہیں، تیری نعمتوں میں صبح و شام گزارے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے۔ فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے تو جیسا حلیم، عظیم، کریم کون ہے؟ تیرے سب نام پاکیزہ ہیں، تیری ثنا جلیل، تیری نعمتیں بزرگ اور تیرے اعمال کریمانہ ہیں۔ تیرا فضل و کرم وسیع ہے اور تیرا حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہے کہ تو ہمارے افعال و خطا کا مقابلہ کرے۔ پروردگار میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما۔ خدایا ہمیں اس ذکر میں مشغول رکھ اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے پناہ دے اور اپنے عطایا سے سرفراز فرما اور اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر دے۔ ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ تیری صلوات، رحمت، مغفرت اور رضوان ان پر ہو اور ان کے اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم السلام پر ہو۔ بے شک تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی شریعت
اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ کی رحمت ان پر اور ان کی آل پر ہو۔ خدایا ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش میں ہم پر روا رکھی۔ ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت عطا فرما۔ خدایا زندہ اور مردہ مومنین و مومنات کو بخش دے اور ہمارے اور ان کے درمیان خیرات کے ذریعے رابطہ قائم کر دے۔ خدایا ہمارے زندہ و مردہ، حاضر و غائب کی مغفرت فرما۔ ہمارے مرد و عورت، صغیر و کبیر، غلام و آزاد سب کی مغفرت فرما۔ کسی کو تیرے برابر قرار دینے والے افراد جھوٹے ہیں، گمراہ اور خسارے میں ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ ہمارا خاتمہ خیر پر کر، دنیا اور آخرت کے مشکلات میں ہماری مدد فرما۔ کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا اور ہمیں رزق واسع و حلال و طیب عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی حراست و حفاظت میں رکھنا اور اپنی نگرانی میں رکھنا اور امسال اور ہر سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما اور زیارت قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان مشاہد مقدسات سے دور نہ رکھنا اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا۔ پروردگار ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں اور ایسے خیر و عمل خیر کا حوصلہ دے کہ تجھ سے روز و شب ڈرتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔ اے عالمین کے رب، پروردگار جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب آمادہ ہو گیا اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور تجھ سے مناجات شروع کر دی تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل توابین سے قریب تر ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لرزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ میرے آقا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا اپنے حق کا خیال نہ رکھنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے، یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے، یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے، یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے، یا مجلس علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے، یا اہل باطل کا ہم نشین پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے، یا میری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، یا میرے جرائم و معاصی کا بدلہ دے دیا ہے، یا میری بے حیائی کی سزا دے دی ہے۔ بہرحال اب بھی تو معاف کر دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہگاروں کو معاف کر چکا ہے۔ تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے اور میں تیرے فضل و کرم کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں۔ خدایا، تیرا فضل وسیع ہے اور تیرا حلم عظیم ہے۔ تو اعمال کا بدلہ لینے یا میرے گناہوں کی باز پرس کرنے سے بالا تر ہے۔ پروردگار، میں کیا اور میری بساط کیا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر اور اپنے عفو کو شامل حال کر اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما۔
پروردگار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی ہے، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے، میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے امان دی ہے، میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے، میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا ہے، میں وہی برہنہ ہوں جسے تو نے لباس پہنایا ہے، میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے، میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی ہے، میں وہی ذلیل ہوں جسے تو نے عزت دی ہے، میں وہی مریض ہوں جسے تو نے شفا دی ہے، میں وہی سائل ہوں جسے تو نے عطا کیا ہے، میں وہی گناہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے، میں وہی قطع کار ہوں جسے تو نے سنبھالا ہے، میں وہی نادار ہوں جسے تو نے با کثرت عطا کیا ہے، میں وہی کمزور ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی ہے، میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا، میرے مصائب عظیم ہیں، میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے آسمان و زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے، میں نے گناہوں کے لیے رشوت دی ہے، میں نے گناہوں کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے مہلت دی ہے تو میں سنبھلا نہیں، پردہ پوشی کی ہے تو میں نے حیا نہیں کی، اور گناہ کیے تو بڑھتا ہی چلا گیا، اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے حلم سے مہلت دی اور اپنے پردے سے عیب پوشی کی، جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، اور مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا ہے کہ جیسے تجھے خود شرم آ گئی ہے۔ پروردگار میں نے جب بھی گناہ کیا ہے تو میں تیری خدائی کا منکر یا تیرے حکم کو معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ عطاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اسے آراستہ کر دیا، خواہشات نے غلبہ پا لیا اور بدبختی نے ساتھ دے دیا، تیری عیب پوشی نے سہارا دے دیا اور میں گناہ کر بیٹھا۔ اب تو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کل کون چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ اور اگر تو نے نا امید کر دیا تو میں کس سے امید وابستہ کروں گا؟ میرے سارے اعمال تیرے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں، اور اگر تیرے کرم و وسعت رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا، لیکن تو سننے والا اور امیدوں کا بر لانے والا ہے۔ پروردگار دین اسلام کے حقوق، قرآن کی حرمت اور رسول امی قریشی ہاشمی عربی مکی مدنی کی محبت کے واسطے سے تجھ سے قربت چاہتا ہوں، میرے انس کو وحشت سے تبدیل نہ فرما دینا اور میرا اجر ان لوگوں جیسا نہ قرار دینا جو کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے کہ قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا تو تو نے ان کا مدعا پورا کر دیا، اور ہم تو دل و جان سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اب ہماری امیدوں کو بھی پورا فرما اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کر دے، اور ہماری ہدایت کے بعد ہمارے قلبوں کو گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار تیری عزت کی قسم کہ اگر تو جھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے۔
ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیع رحمت پر اعتماد۔ میرے مالک بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے، اور مخلوق خالق کے ماں سوا کس کی پناہ لے۔ پروردگار تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا، اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کر دے گا، اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا، اور اپنے نیک بندوں سے الگ بھی کر دے گا، تو بھی میں تجھ سے امید کو منقطع نہیں کروں گا، اور تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا، اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا۔ میں کہ تیری نعمتوں کو اور دار دنیا میں تیری پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا۔ پروردگار میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے، اور مجھے اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرار دے دے، مجھے منزل توبہ تک پہنچا دے، اور توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پر گریہ کر سکوں۔ میں نے اپنی عمر کو خواہشات اور بیجا امیدوں میں برباد کر دیا ہے، اور اب گناہوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آ گیا ہوں۔ مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا؟ اگر اس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور قبر میں پہنچ گیا، جسے اپنے لیے ہموار نہیں کیا اور اپنے عمل صالح کا فرش نہیں بچھایا، تو مجھ سے ابتر حالات والا کون ہوگا؟ میں کیسے نہ روں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ مجھے نفس برابر دھوکے دے رہا ہے، اور روزگار برابر مبتلا فریب کیے ہوئے ہے۔ موت کے پر میرے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں، میں کیسے نہ روں؟ میں جاکنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں، قبر کی تاریکی اور لحد کی تنہائی کے لیے رو رہا ہوں، میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی قبر میں برہنہ ذلیل اور گناہوں کا بوجھ لاد کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں۔ جب داہنے اور بائیں دیکھوں گا اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے۔ کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور حشاش بشاش ہوں گے، تو انہیں میری کیا پرواہ، اور کچھ چہرے خود ہی ذلیل اور گردآلود ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ پروردگار، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میرا سہارا صرف تیری ذات ہے۔ تیری رحمت کی آس لگائے ہوں کہ تو جسے چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت کر دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے دل کو شرک سے پاک رکھا ہے اور زبان کو توبہ کے لیے آزاد رکھا ہے، ورنہ یہ گونگی زبان کیا شکر ادا کرے گی، اور یہ حقیر اعمال کیا تجھے راضی کریں گے۔ تیرے شکر کے سامنے زبان کی کیا حیثیت ہے، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت ہے۔ پروردگار، تیرے کرم نے آس دلائی ہے، اور تیرے شکر نے اعمال کو قبول کیا ہے، اور تیری طرف رغبت ہے، اور تجھی سے خوف اور تجھ ہی سے امید ہے، اور تیری ہی طرف امید کھینچ کر لے جاتی ہے، اور میری ہمت تیری جناب میں ٹھہر گئی، اور تیری نعمتوں کی طرف میری رغبت پھیل گئی، اور خالص امید اور خوف تیری ہی ذات سے وابستہ ہے۔ محبت تجھی سے مانوس ہے، اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھایا ہے، اور اپنے خوف کو تیری ہی ریسمان ہدایت سے ملا دیا ہے۔ خدایا، میرا دل تیری ذات سے زندہ ہے، اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے۔ میرے مالک، میری امیدوں کے مرکز، میرے سوال کی انتہا،
میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنے اوپر رحمت اور رافت کو واجب کر لیا ہے۔ سارا امر تیری ذات لا شریک سے وابستہ ہے اور ساری مخلوقات تیرے عیال و اختیار میں ہیں۔ سب تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور تو رب العالمین اور صاحب برکت ہے۔ پروردگار اس وقت رحم کرنا جب حجت عطا ہو جائے، زبان جواب سے عاجز ہو جائے اور سوال سن کر ہوش اڑ جائیں۔ اے عظیم ترین امید کے مرکز، فاقے کی شدت میں مایوس نہ کرنا اور میری جہالت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینا، صبر کی قلت کی بنا پر منع نہ کر دینا، میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا اور میری کمزوری پر رحم فرما۔ خدایا تیری ہی اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے اور تجھی سے امید وابستہ ہے، تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں اور تیری سخاوت کے نام پر مانگنا شروع کر رہا ہوں۔ تیرے پاس فاقوں کا علاج اور غربت کا تدارک ہے، تیری معافی کے زیر سایہ قیام اور تیرے جود و کرم پر نگاہ ہے۔ تیرے نیک برتاؤ پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہوں۔ ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا اور مجھے قعر جہنم میں نہ ڈال دینا، کہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا۔ پروردگار تجھ پر اعتماد ہے، لہذا اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا۔ تو ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے۔ پروردگار اگر موت قریب آ گئی ہے اور اعمال نے تجھ سے قریب نہیں کیا ہے تو اب گناہوں کے اعتراف کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اگر تو معاف کر دے گا تو تجھ سے بہتر کون ہے، اور اگر تو نے عطا کیا تو تجھ سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے۔ اس دنیا میں میری غربت اور وقت موت میرے کرب، قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا، اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے، اور پھر اس پردہ داری کو برقرار رکھنا۔ پروردگار اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں۔ اس وقت رحم کرنا جب میں تختہ غسل پر ہوں اور ہمسائے کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں۔ اس وقت رحم کرنا جب تابوت میں اقربا کے کاندھے پر سوار ہوں۔ اس وقت مہربانی کرنا جب تنہا قبر میں وارد ہوں، اور پھر اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ ہوں۔ میرے مالک، اگر تو مجھے میرے حوالے کر دے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور تو سنبھالا نہ دے گا تو میں کس سے فریاد کروں گا۔ تیری عنایات شامل حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے درد دل کا اظہار کروں گا، اور تو مشکلات میں سکون نہ دے گا تو میں کس سے پناہ مانگوں گا۔ پروردگار تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہے، اور تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گا، اور وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا۔ پروردگار میں تیرا امیدوار کرم ہوں، مجھ پر عذاب نہ کرنا، میری امیدوں کو پورا کرنا، میرے خوف کو تمام کر دینا، اور اتنے گناہوں سے تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امید نہیں ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے وہ سوال کر رہا ہوں جس کا حقدار نہیں ہوں، لیکن تو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، مجھے معاف کر دے، اور نگاہ کرم سے وہ لباس عنایت کر
جس سے سارے عیب چھپ جائیں اور پھر کسی گناہ کا حساب نہ ہو۔ تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے، عظیم ترین معاف کر دینے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ پروردگار تو انہیں بھی عطا کرتا ہے جو مانگتے نہیں ہیں اور تیری خدائی کے منکر ہیں۔ میں تو سوال بھی کر رہا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو صاحب برکت ہے اور رب العالمین ہے۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے، فقر و فاقہ یہاں تک کھینچ کر لایا ہے اور دعاؤں نے در احسان کھٹکھٹایا ہے۔ اب تو اپنا رخ پھیر نہ لینا اور میری بات سن لینا۔ میں اس یقین سے دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہ کرے گا۔ پروردگار کوئی سائل تجھے عاجز نہیں کر سکتا اور کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کر سکتی۔ تو اپنے قول کے مطابق ہے اور میرے قول سے بالا تر ہے۔ پروردگار میں تجھ سے صبر جمیل، وسعت قریب، قول صادق اور اجر عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوں جو بندگان صالحین نے مانگا ہے کہ تو بہترین مسئول اور سقی ترین عطا کرنے والا ہے۔ میری دعا کو میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، متعلقین، برادران سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کو خوشگوار بنا، مروت کو واضح فرما کر میرے حالات کی اصلاح فرما دے۔ مجھے طولانی عمر، نیک عمل، کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطا فرما، جن کی زندگی پاکیزہ اور سرور و کرامت و نعمت میں گزری ہے۔ تیرے پاس ہر شے کا اختیار ہے اور تیرے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدایا مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کر دے اور میرے کسی بھی عمل خیر کو ریاکاری، غرور اور تکبر کا نتیجہ نہ قرار دے۔ مجھے خشوع و خضوع والوں میں شمار کر۔ پروردگار مجھے رزق میں وسعت، وطن میں امن و امان، اہل و عیال، مال و اولاد میں قنقی چشم، نعمتوں میں قیام، جسم میں صحت، بدن میں قوت، دین میں سلامتی اور اطاعت خدا و رسول کا حوصلہ عطا فرما۔ جب تک بھی میں زندہ رہوں ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ وافر قرار دے، اور ہر نشر ہونے والی رحمت، ہر لباس عافیت، ہر دفع بلا، ہر حسنہ مقبول اور ہر معاف کر دیے گئے گناہ میں میرا حصہ قرار دے۔ مجھے حج بیت اللہ کے لیے اس سال اور ہر سال توفیق دے۔ اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرما، برائیوں سے دور رکھ، تمام قرضوں اور حقوق کو ادا کر دے کہ کسی شے کی تکلیف نہ رہ جائے۔ دشمنوں اور حاسدوں کے گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دینا اور ان سب کے مقابلے میں میری مدد فرمانا۔ مجھے قنقی چشم عنایت فرما، فرحت قلب عطا فرما، ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرما، ہر مخالف کے مکر و شر کو زیر قدم قرار دے۔ ہر شیطان، ہر سلطان اور بدعمال کے شر سے محفوظ رکھنا، گناہوں سے پاک کر دے، جہنم سے نجات دے، جنت میں جگہ عطا فرما دے، حور العین سے عقد کر دے کہ یہ سب تیرے فضل و کرم اور رحمت و رافت کے نتائج ہیں۔ مجھے اپنے صالح اولیاء حضرات
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے کہ جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت، راف اور تیرا درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا پروردگار تیرے عزت و جلال کی قسم کہ اگر تو نے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا، اور اگر تو نے مجھ سے میری ذلت کے بارے میں پوچھا تو تجھ سے تیرے کرم کا مطالبہ کروں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تیرا چاہنے والا تھا۔ پروردگار اگر تو صرف اولیاء کرام اور اہل اطاعت ہی کو بخشے گا تو گناہگار کدھر جائیں گے، اور اگر صرف اہل وفا ہی پر نگاہ کرم کرے گا تو بدعمل کس سے فریاد کریں گے۔ پروردگار تجھے معلوم ہے کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے، اور جنت عطا کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا، اور ظاہر ہے کہ تو اپنے رسول کی خوشی کو دشمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا۔ پروردگار میرا سوال یہ ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف بھر دے، مجھے اپنی کتاب کی تصدیق، اپنے اوپر ایمان، اپنا خوف اور اشتیاق عنایت فرما کہ تو صاحب جلال و اکرام ہے۔ میری نگاہ میں اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے، اور اس ملاقات میں راحت و وسعت و کرامت قرار دے دے۔ پروردگار مجھے ماضی کے صالحین سے ملا دے اور آئندہ کے صالحین میں قرار دے دے۔ مجھے صالحین کے راستے پر چلا، اور نفس کے مقابلے میں دیگر صالحین کی طرح میری مدد بھی فرما، اور میرے عمل کا اختتام بہترین عمل پر ہو، اور اس کا ثواب اپنی رحمت سے جنت قرار دے دے، اور جو نیکی عطا فرمائی ہے اس پر میری مدد فرما، مجھے اس سے بات قدم عطا فرما، اور جن برائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا۔ اے عالمین کے رب، خدایا مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو، اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں، اور پھر دوبارہ اسی آسمان پر اٹھوں۔ میرے دل کو ریاکاری اور شک و شبہ سے محفوظ رکھنا کہ میرا عمل خالص رہے۔ پروردگار مجھے دین میں بصیرت، احکام میں فہم، علم میں تفقہ، رحمت کے دوہرے حصے اور معصیت سے روکنے والا تقوی عطا فرما۔ میرے چہرے کو نورانی بنا دے، میرے اندر ثواب کی رغبت پیدا کر دے، مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر موت عطا فرما۔ پروردگار میں سستی، کمزوری، غم، بخل، غفلت، سنگدلی، فقر و فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہری اور باطنی تمام بدعمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پروردگار میں اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو قانے نہ ہو، اور اپنے شکم سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ رکھتا ہو، اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو، اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو کارآمد نہ ہو۔ پروردگار میں اپنے نفس، دین، مال اور تمام نعمات کے بارے میں شیطان الرجیم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معبود تیرے غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ہلاکت میں واپس نہ کر دینا، اور عذاب علیم میں پلٹا نہ دینا۔ پروردگار میرے اعمال کو قبول فرما، میرے ذکر کو بلند فرما، میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے،
میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے، میری منزل، میری گفتگو، میری دعا، سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے۔ میرے تمام مطالب کو پورا فرما اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار، تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کر دیں، تو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے، اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہ کریں، تو ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، اب ہمیں بغیر حاجتوں کو پورا کیے ہوئے واپس نہ کرنا۔ تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کریں، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اب تو بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے رنج و غم کے پناہ گاہ اور سختیوں کے فریاد رس، ہم تیری بارگاہ میں اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں ہے اور نہ کسی سے کشائش احوال کی التماس ہے۔ تو فریاد رسی کر رنج و غم کو دور فرما کہ تو اسیروں کا رہا کرنے والا اور کثیر گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ میرے مختصر اعمال کو قبول فرما اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے، تو بہترین مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پروردگار، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے، اور اس یقین صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ اب اپنی تقسیم سے میری زندگی کو خوشحال بنا دے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔